میں نے جو بھی ایتھیسٹ ہو جائے نا، دیکھو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جو خدا کے منکر ہوتے ہیں. ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو کہتے ہیں خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی، ملحد تھی، ایتھیسٹ تھی، ہمارے دوست میں لانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے اس کو دوپٹہ پہنا دیا انگریز عورت کو. مفتی صاحب سے ملنے جا رہی دوپٹہ پہنا، بڑی تمیز سے نا دوپٹے پہن کے. انگریز عورتیں دوپٹے میں عجیب سی لگ رہی ہے، لگ رہا تو مذاق کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کے دوپٹے 100 سال پہلے اتر چکے ہیں. اب دوپٹہ لگتا ہے کہ عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. خیر وہ دوپٹے میں آئی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس نے وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے ماں کی ضرورت تھی، بچپن میں میری ماں مر گئی. تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتے، یہ ظلم کیا میرے ساتھ، جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری نہیں ہوتی، کہتے کہاں ہے اللہ، میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے، ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں، وہ محنت کر نہیں رہا، پیسے کما رہا ہے، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دیا ہے، کوئی اللہ ملا معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں، وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا، آپ گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے یہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، ان کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. بچوں کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی ہیں، دوبارہ آنکھیں دکھائیں، فون دے گا فون ایسے. ایک آدمی نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ کسی بات پہ، میں نے تھپڑ لگا دیا اس کی، بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے واقعہ سنایا نا، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسے لگایا، مجھے پتہ نہیں، میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں، پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. کہہ رہا میں یار بچہ باپ کو یار تھانے پہ جمع دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تھانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ ہے. میں نے کہا میں اور لگاؤں گا ایک تھپڑ، مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی، بچہ کیا کہتا ہے فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں، وہ گھمانے والا بھی نہیں، وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا، لیکن یہ والے فون تھے جو PTCL والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے وہ. کہہ رہا میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے، پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا، وہ میرے سامنے ہوتا، میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا، ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں، غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی، قانون ایسا بن گیا. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا، حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو، آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا، بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، تو قرب قیامت کی علامت ہے. تو ابا جنے، میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا، میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں. تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ، بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے، امریکن نیشنل ہے وہ، تو گورنمنٹ پکڑ لے گی، بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے ہیں میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے، قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے ہیں جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا، گھر میں لے کر گیا میں، اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے، میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینس انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں یوٹیوب کو، اس کا چینل بند کرو، بہت زیادہ کمپلینس گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا، کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں انجوائے، ٹھیک ہے ویسے ہی یار بس بہت دن ہو گئے تھے، سمجھتے ہو. تو انتلد الامۃ ربتہا، باندی کس کو جنے گی؟ اپنے آقا کو. وہ جننا شروع، بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا، پھر بھی ٹائم پہ بیان چلا جاتا ہے یار، کہاں لے کے چلتے ہیں بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا.
ہاں وہ بہت بہترین مثال میں دے، شکر ہے آپ نے یاد دلا دی، جزاک اللہ۔ تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ، وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ، یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا، جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں شادی نہیں ہو رہی، اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی، غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی، تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو۔ اس طرح کے بہت لوگ ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ چلے گی اس کی، چلے گی آپ کی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو، ایسے والے اللہ، جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی، اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے، ہم اللہ تھوڑی ہیں، تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی، ہماری تھوڑی پوری ہوں گی، ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا۔ تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی، اللہ تو پھر تو ہے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے؟ ایک سوال ہوگا، جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے، میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے، تو پھر اللہ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو؟ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ ابے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں، میں کسی وزیر ہوں فرض کرو، میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو، ایک پراپر وے طریقہ ہے، یہ کام آپ چاہتے ہو نا آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے، گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو پراپر طریقے سے لکھ کے دو، تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے، یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو۔ ہوتا ہے نا، جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے، ایڈمن سے رابطہ کرو، پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو۔ بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ہماری شادی کرا دیں، تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی، یہ کام میرا ہے ہی نہیں، تو کوئی وجہ بتاؤ گے، وہ وجہ معقول وجہ ہوگی، پھر ہم ٹائم دے دیں گے، اس ٹائم پہ آ جانا، میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ۔ تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے پھر بھی میں نہیں مل رہا تو آپ کو غصہ آئے گا نا، پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس، بولو بتایا کیوں تھا بھائی، پہلے عثمان سے رابطہ کرو، پھر کوئی مفتی صاحب کی ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو، یہ سارا کر کے بھی آئے، تو جب مفتی صاحب ہے ہی نہیں۔ آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا، ظہر میں جامع ترشید میں مجھے ضروری کام تھا اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا، صرف ایک 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا، میرا 1 گھنٹہ لگا۔ لیکن کیوں؟ اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی ہے نا، یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے، حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانا، لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے، دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے، یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری، تو میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا، لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، الا یہ کہ وہ بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے، تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی۔ کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا، 1 گھنٹہ برباد، اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد، لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے، الا یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے، ایک پروسیس رکھا ہے، جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے۔ تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو، 2 رکعت پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا، پھر بھی اللہ دے نہیں رہا، اس کی کہیں اور ہو گئی، اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے یار، یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو، جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے، جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں، گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا، کرپٹ حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہی ہوتا ہے، پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں، بغاوت پہ آتے ہیں۔ تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا، سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو، تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو اور ہم